جناب سعید سادھو اور خالد ندیم شانی کو آپ جھولوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ دونوں اچھے ادیب ہیں، ایک شعر کہنے میں حیران کر دیتے ہیں تو دوسرا نثر لکھنے میں۔ ان کے ہمراہ ہمارا وفد جو ہے وہ جہاں پہنچا، ٹیکسلا میں، جہاں پہ ایک نئی دنیا آباد ہے۔ ہمارے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ بادل ہمارے گائیڈ تھے، اور ہمارے ساتھ تصاویر لینے کے لیے ارشد شاہین، خالد ندیم شانی اور مجھ سمیت باقی احباب تھے۔ کیا ہوا وہاں جا کے آپ بھی سنیے، آپ بھی دیکھیے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ میوزیم ٹیکسلا میں واقع ہے۔ ٹیکسلا کی پہچان کے لیے بہت سارے نام اور حوالے ہیں۔ کوٹلا چانکیہ نے ارتھ شاستر ان وادیوں میں تحریر کی تھی۔ پاننی جو ٹیکسلا کے قریب سلوترا کا باشندہ تھا، سنسکرت کی پہلی گرامر پر اس نے یہاں ان درسگاہوں میں کام کیا، اور یہ بھی ممکنات میں شامل ہے کہ مہابھارت کی رزمیہ داستان بھی یہیں پر نظم ہوئی۔ اس سازندہ کی مورتی سمیت جہاں پہ بہت سارے ایسے قدیم برتن پائے جاتے ہیں جو مختلف دھاتوں سے تیار کیے گئے ہیں، جس طرح یہ چاندی کے برتن اور نوادرات، یہاں بھی چاندی کے برتن ہیں جو مہاتما گوتم بدھ کے دور میں زیر استعمال تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے مختلف مجسمے نظر آ رہے ہیں، ہر مجسمے کے ساتھ اس کی تحریر بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس تحریر کے مطابق آپ کو جانکاری مل سکتی ہے، لیکن یہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہوں جس طرح ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ بادل صاحب تھے۔ آپ گوتم بدھ کو مختلف حالتوں میں یہاں دیکھتے ہیں، جس طرح یہ مراقبہ کی حالت میں گوتم بدھ کی مجسمے ہیں، کسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے گیان کی حالت میں نظر آتے ہیں، کہیں کھڑے ہوئے آپ کو مراقبہ کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ کچھ مورتیوں کے سارے امتداد زمانہ نے غائب کرا دیے تو کسی کا دھڑ غائب ہے، صرف سر ملتے ہیں۔ دوسرے ان کے حواریوں کے مجسمے بھی یہاں ساتھ موجود ہیں، لیکن اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ گوتم بدھ کا مجسمہ زیادہ نمایاں رہے۔ اسی طرح مختلف مورتیوں کے صرف سر بھی ایک ایک جگہ پہ محفوظ ہیں، اور کسی کسی جگہ پہ ان کے حواریوں کے سر بھی محفوظ ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ منسلک کہانی آپ کو اپنی جانب کھینچ نہ لے۔ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ پر ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا ایک نئی دنیا میں میری آمد ہو گئی ہے۔ وہاں پر مختلف دور کی جو کہانیاں تھیں ان کو بھی تجسیم کر دیا گیا ہے، چونکہ اس وقت کتابوں کی اتنی زیادہ نہیں ملتے شواہد، تو وہاں مجسموں کے ذریعے ان کی شادی کے احوال، ان کی پیدائش کے احوال، ان کی عبادت کے، ان کے دوستوں کے ساتھ تبلیغ کے، ان کو اپنے حواریوں کے ساتھ گفت و شنید کے، ان کی تعلیم کے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں ان مجسموں کی صورت میں ملتی ہے۔ اور یہ مجسمے بعض اتنے پیچیدہ ہیں جو کہ آپ ان کو دیکھ کر آپ ششدر ہو جاتے ہیں، آپ پہ حیرت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کتنی باریکی اور کتنی نفاست کے ساتھ یہ مجسمے بنائے گئے ہیں۔ آپ دائیں اور جب جاتے ہیں تو آپ کو برتن اور ہاتھی کے کام کے مجسمے اور ہاتھی کے کام کے زیورات، ہاتھی کے دانت کے جو بنے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو ملتے ہیں، کہیں کہیں سونے کے اور کہیں کہیں چاندی کے، کانسی کے بھی ملتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ایک باقاعدہ طور پر میں کہتا ہوں کہ جو تاریخ کا طالب علم ہے، جو ادب کا طالب علم ہے، اگر وہ جاتا ہے، لیکن بارے دیگر میں یہی کہوں گا کہ وہاں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ضرور موجود ہو جو آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے، وہ بتا سکے آپ کو کہ جیسے مستقبل کے بدھا کے بارے میں ہے کانسیپٹ، تو وہ مستقبل کے بدھا کے بارے میں بدھسٹ کا یہ ہے کہ بدھا کا بھی ظہور ہونا باقی ہے، یعنی انہوں نے آنا ہے، پھر سے آنا ہے۔ اسی طرح مختلف جو شخصیات کے مجسمے ہیں تو وہ جب تک اس آئیڈیالوجی اور میتھولوجی سے لنکڈ آپ کے ساتھ شخصیات نہ ہوں تو اس وقت تک آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح ہے۔ کچھ جانوروں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان ادوار میں کن جانوروں کو متبرک سمجھا جاتا تھا۔ کچھ جو ہے وہ ان کے بت بنے ہوئے ہیں، اور کچھ کی مہریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، اور مختلف برتن جو اس دور میں رائج تھے وہ یہاں پہ آپ کو کثیر تعداد میں، اور بعض مٹکے تو ایک انسانی قامت کے برابر ہیں، اور بعض مجسمے انسانی قامت سے بدرجہ بڑے ہیں۔ اسی طرح جو کنٹوپ کا ہے وہ بنا ہوا جو وسط میں ہے بالکل، اس کے بارے میں ایک نہایت شاندار سی کہانی ہمیں بتائی گئی ہے جو یقیناً تاریخ کے اوراق میں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ محفوظ ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ
ایسی کئی کہانیاں اور دلچسپ باتیں ہیں جو ٹیکسلا کے آثاروں کی گلیاں، اسٹوپاؤں، گزرگاہوں اور پاٹھ شالاؤں کے آنگنوں اور درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آپ کو سننے کے لیے مل جائیں گی۔ اور ان باتوں کو دل کے گانوں سے سننا چاہیے، کیونکہ یہ سینہ بسینہ اس مٹی، ان پہاڑیوں اور ان درختوں کی خوشبودار چھاؤں میں سے اگی ہوئی ہیں۔ ٹیکسلا میں آپ جب آتے ہیں تو بہت ساری کہانیوں کے ساتھ آپ علاقے وزٹ کرتے ہیں۔ ان علاقوں کی ایک اپنا سحر ہے، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں مناظر، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دینے والی کہانیاں ہیں۔ راج کمار کنال کی ایک درد بھری کہانی بھی ایک اسٹوپا کے ساتھ، جو کنال اسٹوپا میں واقع ہے، وہ کنال اسٹوپا میں جو اسٹوپا ہے اس کے ساتھ یہی کہانی ہے کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے والد کی طرف سے ایک جھوٹا حکم نامہ بھیجا کہ کنال کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ تو کنال نے کہا اگر یہ میرے باپ کا حکم ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ جناب والا اس کے بعد اس کا آشوا جو ہے وہ حکم پر عمل ہو گیا اور آشوا گھوش نامی ماہر چشم سے علاج کروایا گیا، اور جب بینا بحال ہوئی تو اس کی یادگار کے طور پر اس اسٹوپا کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اندھیری راتوں میں ان آثاروں سے، ان مجسموں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں، اور مخصوص راتوں کو روشنیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، اور کبھی کہیں کسی مقام پر تو کبھی کسی مقام پر۔ اور ایک علاقے کا نام سرکپ اس لیے پڑا تھا کہ وہ بادشاہ جو بھی آتا تھا اس ایریا میں وہ اس کا سر کاٹ لیتا تھا، جو پڑان میں ہار جاتا تھا۔ تو یعنی کیا ہے کہ یہ مہاتما گوتم بدھ کا دربار کس طرح ہے، وہ کس طرح تھا، اس میں لوگوں کی جو ہے وہ خیالات کس طرح تھے، وہ تو آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو الگ دنیا ہے جس میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ساری چیزوں کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ چونکہ ایک پورا وفد تھا جس میں خالد ندیم شانی جو بہت اچھے شاعر ہیں، جناب حفیظ اللہ بادل جو بہت اچھے شاعر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جناب سعید سادھو جو اپنا ایک اصرار رکھتے ہیں اپنی ذات میں، جناب فضل گیلانی، ارشد شاہین کھاریاں سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی طرح باقی دوست احباب ہمارے ساتھ، جناب زبیر کیسر صاحب ہمارے ساتھ واکنڈ سے موجود تھے۔ تو یہ سارے کے سارے ہم دوست جب ادھر پہنچے تو ہم میں سے سب سے زیادہ سعید سادھو اور حفیظ اللہ بادل ان کے بارے میں معلومات اور جانکاری رکھتے تھے۔ یہ اب دیکھیں کہ یہ وہ کرسی ہے، آرام کرسی ہے، جو فولڈنگ چیئر ہے، جو آج کی جدید جو فولڈنگ چیئر ہے اس کی ایک کہہ لیں کہ ابتدائی شکل ہے، طے ہونے والی کرسی کے نام سے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ لیکوڈ کو تولنے کے جو ہیں، یہ جو لیکوڈ ہے ان کی پیمائش کے آلات تھے جو آپ دیکھ رہے تھے سامنے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھی کہ جو ہے وہ دانت سے بنے ہوئے کچھ جو ہے زیورات اور کچھ جو ہے وہ سجاوٹ کے ہاتھی دانت اور ہڈی کے بنے ہوئے، اوپر آپ کو کیپشن نظر آ رہی تھی، یہ بھی ہاتھی دانت کے بنے ہوئے زیورات ہیں جو، اور آپ یہ دیکھیں گے ان کو بغور دیکھیں تو اتنا نفیس کام ہے۔ اور سامعین یہ کیمرے میں آپ کو شاید اتنا نظر آ رہا ہو، یہ ایکچولی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، ان میں کنگھیاں بھی ہیں، ان میں آپ یہ جو خنجر بالکل معمولی سے نظر آئے یہ ناخن کے برابر ہے، اور اسی طرح ایک بڑی خوبصورت نفیس سی ڈبیاں ہیں، اور ان ڈبیوں کے اندر معلوم نہیں اس دور میں متبرک خاک کو شاید رکھا جاتا ہو۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں مورتیاں، یہ بھی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی ہیں، اور یہ اتنا چھوٹا کام ہے، اتنا نفیس کام ہے کہ آپ کی ہتھیلی پہ اس طرح کے کتنے ہی مجسمے سما سکتے ہیں۔ یہ گگو گھوڑے مٹی کے بنے ہوئے پرانے زمانے کے، اور بلکہ اسی زمانے کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ یہ شاید باقی مجسموں سے نسبتاً جو ہے وہ پرانے ہیں، یا پھر یہ کوئی بچوں کے کھیلنے کے لیے خاص طور پر بنائے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامان آرائش ہے، سامان آرائش کو آپ دیکھیں کہ جی یہ سجاوٹ کے لیے کون کون سا سامان اس وقت استعمال کیا جاتا تھا، یہ بھی ایک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں کہ کس طرح سے۔ اور یہ مٹکے آپ دیکھ رہے ہیں جو یقیناً اس وقت کے پیتر واٹر کے لیے، پانی کے لیے، اور یہ کچھ آپ کو اور برتن مل رہے ہیں جن سے آپ کو تہذیب کے مشاہدے اور مطالعے کے لیے بڑی ساری، جیسے میں بتا رہا تھا پہلے کہ بعض مجسمے ہماری قامت سے بھی بلند تھے، یہ وہ اس کے ساتھ ساتھ مٹکے بعض ایسے تھے جو ہمارے قد سے بھی بڑے تھے، تو یہ وہی ہے۔ آپ جب یہاں آئیں تو وقت نکال کر آئیں، اپنے ساتھ کسی ایسے فرد کو لے کے آئیں جو تاریخ کے حوالے سے معلومات رکھتا ہو۔ یہ آپ پتھروں کو دیکھیں گے، بہت چھوٹے پتھر ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، یہ مختلف آپ یعنی ایک ویڈیو